ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 47 تک 26 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ کام بھی نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی غلال مبین، یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش میری قوم جان لے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں، بے شک وہ ان کے پاس نہیں لوٹیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کا دانہ نکالا، پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پھر دن ختم ہونے پر یکایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے، یہ نہایت غالب خوب جاننے والا اللہ کا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پالے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي غَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 47 تک 26 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب آئیے ذرا خلاصہ کچھ یوں ہو جائے۔ 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور جو بات یہاں سے شروع ہوئی اس کا تعلق پچھلے کی چند آیتوں سے ہے۔ ایک شہر میں 2 رسول ایک ساتھ بھیجے گئے، اس کے بعد تیسرے رسول کے ذریعے ان کی مدد کی گئی، لوگ ایمان نہیں لائے، تو ایک آدمی شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی، تو اسی کی نصیحت چل رہی ہے۔ اس آدمی کو حبیب نجار کہا جاتا ہے۔ تو 23واں پارہ جو شروع ہوا اس کے اندر یہی ہے، اس نے یہی کہا، دعوت دی، لوگوں کو بلایا کہ کیا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی بالکل اسی کی عبادت کرنی ہے اور تمام کے تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کی نصیحتیں چلتی ہیں، لوگوں کو وہ سمجھاتا ہے، لیکن لوگ ان کی بات نہیں مانتے۔ جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے جنت رکھی ہے، جو لوگ نہیں مانے ان کا بڑا نقصان ہوا، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جن کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا، سورج، چاند، ستارے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، پھر اسی طرح سورج، چاند، ستارے سب گھوم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مدار متعین کر رکھا ہے، اس کے حد متعین کر رکھی ہے، اسی کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی کسی سے ٹکرا جائے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں، پھر اسی طرح چوپائے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ہی چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ تو یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 تک حبیب نجار ہی کی تقریر چل رہی ہے، جو اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ وہ لوگ ایک اللہ کو مان لیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاؤں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، اپنی قوم کو وہ سیدھے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم جو ہے رسولوں کی بات مان لے، اس لیے اس نے ایسا کہا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو رسولوں کی تائید میں اس نے ایسی بات کہی اور تمام کے تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگ رسولوں کی بات مان لو تاکہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ اب آگے دیکھ لیجئے، اس نے نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ اگر رحمان میرے بارے میں نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ کن کی سفارش؟ جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، کام نہیں آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو لے نہیں سکتا۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کچھ بھی وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا غور کریں، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں نہ فائدے کے مالک ہیں۔ لوگ کیوں جاتے ہیں ادھر ادھر؟ اس لیے کہ بھئی ان کو فائدہ پہنچے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، ہمارے لیے سفارش کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو، تم لوگ بتاتے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں کیا اللہ نہیں جانتا؟ نعوذ باللہ،
اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی جو لوگ پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوج رہے ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، فائدے کے مالک نہیں ہے، نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آئیے غور کریں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 45، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو جان بے شک مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کو رحمان کی طرف سے تکلیف پہنچے تو کیا شیطان کے آپ ولی ہو جائیں گے؟ کیا شیطان آپ کی مدد کرے گا؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر رحمان تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی اللہ کے علاوہ ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں، کوئی بھی لینے والا نہیں، کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حبیب نجار نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، پھر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تم لوگوں کے رب پر ایمان لایا، تم لوگ میری بات سن لو۔ تو تسلی دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے رسولوں کو تسلی دی۔ پھر اسی طرح اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن میں تو ایمان لاتا ہوں، ایک اللہ پر ایمان لا رہا ہوں۔ اب آئیے غور کریں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 کے درمیان ہے، وہ یہ کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جو ہے وہ جان لیتی، یہ رسول اس لیے آئے ہیں، ان کے فائدے کے لیے آئے، کاش کہ لوگ جان لیتے ہیں، میری قوم جان لیتی، ایمان کو جان لیتی، توحید کو جان لیتی، ایک اللہ کو جان لیتی تو خود ان کا ہی فائدہ ہو سکتا تھا، یہ خیرخواہی کے طور پر تھا۔ لیکن لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کے پیغام کو جھٹلایا، اور اس نیک آدمی کو ان لوگوں نے مار ڈالا، تو انجام برا ہوا۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کو برے لوگ پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو خراب لگتا ہے، چور لوگوں کو خراب لگتا ہے، بے ایمان لوگوں کو خراب لگتا ہے۔ اگر کوئی بات کرے کہ بھئی سودی کاروبار چھوڑ دیجئے، تو آپ غور کر لیجئے جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں، ساہوکار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو کیسے ان کو اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگ سکتا۔ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اگر ان کو روکا جائے گا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور نیک لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، پھر اس کے بعد ایک چنگھاڑ آئی، ایک چیخ آئی، اس کے بعد سب کے سب وہ لوگ بجھ گئے، یعنی برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو چنگاری جو ہے ایک روشنی ہے، پھر اسی طرح بجھ جائے، راکھ کا ڈھیر بن جائے تو سمجھ جائیے یہ موت ہے اور اندھیرا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 32 کے درمیان غور کیجئے، جھٹلانے والوں پر افسوس کیا جا رہا ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، جتنے بھی رسول آئے لیکن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک مسئلہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اگر لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو قوم کا نقصان ہے، اس آدمی کا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے تسلی ملتی ہے ان لوگوں کو جو نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے جائیں، نبیوں والا کام کرتے جائیں، گھبراہٹ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ نہیں مانتے، خود لوگوں کا نقصان ہے، قوم کا نقصان ہونے والا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوگا جو لوگ نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 پر غور کیجئے، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، لیکن وہ لوگ کبھی بھی لوٹنے والے نہیں ہیں۔
تو اس آیت سے جو آیت نمبر 31 ہے، عقیدہ تناسخ کی تردید ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد روح کا جسم سے نکل کر دوسرے بدن میں منتقل ہو جانا اسلام کے اندر نہیں ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن نے اس عقیدے کی تردید کی کہ ہاں دوبارہ لوگ اٹھیں گے، کب اٹھیں گے؟ میدان محشر ہوگا، لیکن دنیا میں کبھی بھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہا گیا لا یرجعون، وہ لوگ کبھی بھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یرجعون، وہ لوگ کبھی بھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد غور کیجئے، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، آخرت کی زندگی نہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی اصل ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں، ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 24 وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون، ان لوگوں نے یہ کہا ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں، اور زمانہ جو ہے وہ ہم کو ہلاک کرتا ہے، ان کے پاس اس سلسلے کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں، وہ صرف گمان کی باتیں کر رہے ہیں، بیکار کا گمان ہے ان کا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں حوادث زمانہ نے ہم کو ہلاک کر دیا، مثال کے طور پر بارش بہت زیادہ ہو گئی تو لوگ مر گئے، پھر اسی طریقے سے سونامی آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، فلاں چیز ہو گئی تو آدمی ختم ہو گئے۔ جی نہیں، اللہ نے جب لکھا ہے تبھی کوئی جائے گا، وقت سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا، نہ وقت سے پہلے کوئی آ سکتا ہے، نہ وقت سے پہلے کوئی جا سکتا ہے، وقت پر ہی سب کو جانا ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، وہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں یہاں کی زندگی ہی سب کچھ ہے، حوادث زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر رہا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 37 ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین، بس ہماری زندگی تو اصل زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو وجود میں بخشا ہے، مرنے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب چیزیں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اب تو ایک سمپل موجود ہے، ایگزامپل موجود ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے مردہ زمین نشانیاں ہیں۔ مردہ زمین کی طرف آدمی دیکھے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دانے اگاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، پھر اسی طرح کھجوروں کے، انگوروں کے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لوگ شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ زمین اہم نشانی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ کو بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو تمام کے تمام لوگوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 پر غور کیجئے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب جوڑا جوڑا پیدا کیا، غور کیجئے، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، مرد ہے، عورت ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، پھر اسی طریقے سے دنیا ہے تو اس کا جوڑا آخرت ہے، زندگی ہے تو اس کا جوڑا موت ہے، تو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ یہ آیت ایسی ہے، سائنس نے ابھی جلد ہی تحقیق کی ہے کہ ہر چیز کے لیے جوڑا جوڑا ہے، کپل ہے۔ تحقیق اب ہوئی، قرآن نے بہت پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد نشانی کے طور پر اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دن کو کھینچ لیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رات کے بعد رات آ جائے، دن کے بعد دن آ جائے، کبھی بھی نہیں، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ سورج، چاند، ستارے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، آیت نمبر 40، کہ ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ پہلے لوگ یہ کہتے تھے، سائنسداں یہ کہتے تھے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، جی نہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، چاند، ستارے سبھی گھوم رہے ہیں، سورج وغیرہ سب گھوم رہے ہیں۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4802، ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا، اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، بے شک وہ ابھی چلا جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ اس کے بعد آیت ہے کہ چاند کے لیے ہم نے منزلیں طے کی ہے، چاند کے لیے 28 منزلیں ہیں، اور چاند کی وجہ سے سال مہینے کا حساب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ سورج کی طرف غور کیجئے کہ سورج پورا کا پورا ہی اگتا ہے اور پورا کا پورا ہی ڈوبتا ہے۔ چاند کی طرف غور کیجئے، پتلے سے شروع ہوتا ہے، پھر ہوتے ہوتے بڑا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور 28 دن تک نظر آتا ہے، اس کے بعد 2 دن نظر نہیں آتا، پھر دوبارہ پتلے میں شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے مہینے کا پتہ چل رہا ہے، حساب کا پتہ چل رہا ہے، چاند کی وجہ سے سال کا پتہ چل رہا ہے، نماز کے اوقات کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے۔ اس کے بعد کشتی کے اندر جو سواری کرتے ہیں لوگ، یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ غور کریں کہ لوگ بسوں پر سواری کر رہے ہیں، ٹرین سے سواری کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سواری کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ پھر اسی طرح اونٹ جو ہے وہ ریگستانی جہاز ہے، جہاں گاڑی نہیں جا سکتی وہاں اونٹ کام کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اب آئیے آیت نمبر 45 سے 47 کے درمیان غور کرتے ہیں۔ مشرکین گمراہ ہیں، ان کی گمراہی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر اسی طرح آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے ذرا مان جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آزماتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ آزمائش کو دیکھ کر غور کرے۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، سیلاب زیادہ آ رہے ہیں، کہیں قحط سالی ہے، کہیں پانی ہی پانی ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے، کہیں سونامی آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، تو لوگ کبھی بھی اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ دیکھے، غور کرے، گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126 پر غور کیجئے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا ہو گیا انہیں؟ سال میں ایک بار یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے اندر یہ کہا گیا انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ تم لوگ خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دیا ہے۔ مال اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ بھئی اللہ نے ہم کو کہا ہے نیک کام کرنے کے لیے، ہم اور آپ اگر ایسے نیک کام کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ثواب ہم کو ہی ملے گا۔ تو جو لوگ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے دولت دے رکھی ہے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، تو ان مالداروں کو ڈرنا چاہیے، ان مالدار ملکوں کو ڈرنا چاہیے، گرچہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ نے مال دیا ہے، تو انسانیت کے ناطے غریبوں کا خیال کریں، لیکن وہ لوگ خیال نہیں کرتے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عقیدہ توحید کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔